کہ جو لوگ اللہ صمد کے عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ عمل اللہ صمد کا آپ کو گرنے نہیں دیتا، آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا نگہبان، اس کا رہنما اور اس کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی خود ہوتا ہے۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا کہ جس شخص نے آیت الکرسی پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ حفاظت میں آ گیا، وہ نگاہوں میں آ گیا۔ اسی طریقے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ صمد کے چلے پر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کا نگہبان ہوتا ہے، اور جس کا رب خود نگہبان ہو وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ صمد کا ارادہ کرو تو پہلے اپنی کمر کو کس لو، مصاہب کے لیے، مشکلات کے لیے، آزمائش کے لیے، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ عشق الہی کے متلاشی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہمیں عشق مل جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ صمد کی روشنی میں اپنا سفر کریں۔ لیکن پھر وہ دنیا کے کام کے نہیں رہتے، پھر دنیا ان کی ہتھیلی پر آ جاتی ہے کہ جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ اللہ صمد کے صاحب دعوات بہت کم بزرگ گزرے ہیں، اور جو شخص اللہ صمد کے سفر میں آتا ہے، اللہ صمد کی روشنی میں اپنا سفر کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں سلامتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس کے اوپر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے، جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنے اس کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اس کا پھر مقام و مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب دعوات اگر کوئی شخص بن جائے اللہ صمد کا تو اس کی 7 نسلوں میں اللہ صمد کا فیض رہتا ہے، اس کی 7 نسلوں میں اللہ صمد کا فیض رہتا ہے۔ اگر ان 7 نسلوں میں کسی بھی کڑی میں سے اگر وہ کسی کو بھی اللہ صمد کی اجازت دے دے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ صمد کی شان ہے عمل کی۔ لیکن یہ اپنے ساتھ جلال رکھتا ہے، یہ اپنے ساتھ جلال لے کر آتا ہے، یہ اپنے ساتھ قہر برساتا ہے۔ کس پر؟ آپ کے نفس پر۔ کس پر؟ آپ کے دشمنوں پر۔ کس پر؟ شیطان اور اس کی ذریت پر۔ کہ جو شخص اللہ صمد کی روشنی پا کر اپنا سفر کرتا ہے، شیطان اس سے 40 کوس دور رہتا ہے۔ اور جتنے شیاطین جنات ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم جن سے ہو، کہ جس جگہ اللہ صمد کا صاحب دعوات شخص ہوتا ہے وہاں پہ شریر جنات گزرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ صمد کی جو روشنی ہے وہ اس کو جلا دیتی ہے۔ کہ جو شخص اللہ صمد کا صاحب دعوات ہو جاتا ہے
اس کا چرچا زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اس کی پکار زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ہوتی ہے، اس کی پہچان زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ہوتی ہے، وہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہے، وہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہوتا ہے، کیونکہ زمین میں تو وہ بے نیاز ہو گیا، اس نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے اپنی خوشی کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، ہر چیز کو سلنڈر کر دیا اس نے۔ اللہ الصمد جب انسان تکرار کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے وجود تک میں آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے کہ جو اس کے صاحب دعوات تھے کہ آپ کے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہیں ٹکتا تھا، کیونکہ اس کپڑے میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ ان بزرگ کا نام بھی بتایا تھا میرے مرشد نے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا میاں کو ان سے اس کی اجازت تھی، اللہ الصمد کی۔ ہمارے دادا میاں شاہ محمد حسن نے بھی اجازت دی تھی، لیکن ان بزرگ سے بھی خصوصی اجازت تھی۔ ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مرشد کہ ہمارے دادا میاں نے بھی اللہ الصمد کا عمل کیا تھا، اور وہ اتنے بے نیاز ہو گئے تھے جب ان کا فیض اللہ الصمد کا ان کے جاری ہوا تھا ان کے اوپر، کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ لیکن مرشد فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے دادا مرشد نے پھر حکم دیا، ہمارے دادا میں عثمان علی شاہ صاحب کو، یعنی کہ شاہ محمد حسن نے حکم دیا کہ عثمان ہم نے تمہیں یہاں پہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تمہیں ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے ابھی مخلوق خدا کو، کہ جاؤ پہلے دین کی تبلیغ مکمل کر لو۔ میں حضور فرماتے ہیں پھر دادا میاں ہمارے عثمان علی شاہ صاحب اس کیفیت سے باہر نکلے تھے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں پھر ہمارے دادا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہمارے مرشد کو اجازت دی اللہ الصمد کی۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ الصمد کا ذکر شروع کیا تو ایک ایک چیز ان سے جدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میری اولادیں تک مجھ سے جدا کر دی گئی۔ شادی تھی وہ ٹوٹ گئی، اولاد تھے وہ بچھڑ گئے، تنہا ہو گئے، گھر سے نکل گئے، مہینوں سالوں۔ مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل کا رخ کر لیا، لیکن کبھی اپنے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ پھر وہی تاریخ دہرائی، اور ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہمارے مرشد کو اس کیفیت سے نکالا۔ اور پھر آپ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ اللہ الصمد کا جب انسان ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اندر کی پوری دنیا کو جلا کر خاک سر کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، اس کی ہستی کو مٹا دیتا ہے، پھر اس سر نو سے اس کی تعمیر کرتا ہے، پھر اس کی بنیادیں ڈالتا ہے، پھر اس کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، اور پھر سلام قول من رب الرحیم کی صدا اور پکار آتی ہے۔ چاہے وہ جنت میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمینوں پر ہوں،
اللہ کے دوست جہاں کہیں بھی ہوں یہی صدائیں انہی کے لیے ہیں۔ اگر اللہ الصمد کا عمل کرنا ہے تو پہلے تیار ہو جانا، اس کے بعد اس راہ میں قدم رکھنا، نہیں تو اس کو بیاض شاذلیہ کی زینت بنانا۔ اور جب زندگی وفا کرے اور جو شخص اب اس راہ پہ چلنا چاہے، اللہ الصمد سے اپنا سلوک مکمل کرنا چاہے، تو پھر وہ کمر کس لے اور میدان میں اتر جائے، اس نیت سے نہیں کہ موکلان حاضر ہوں، اس نیت سے نہیں کہ جنات حاضر ہوں، اس نیت سے نہیں کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کرے جس نیت سے کرنے کا اس کا حق ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہو تو ملائکہ تمہارے اس فعل کو، تمہارے اس عمل کو، تمہارے اس نیکی کو لے جا کر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش عظیم کے سائے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور جب تم کوئی بھی عمل دنیا کے لیے کرتے ہو، موکلان کے لیے کرتے ہو، جنات کے لیے کرتے ہو، علاج و معالجہ کے لیے کرتے ہو، روحانی معالج بننے کے لیے کرتے ہو، تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا صلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور پھر تمہارے اس فعل اور تمہارے اس عمل کو پھر زمین میں ہی دفنا دیا جاتا ہے، پھر وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ الصمد کا وہ واحد عمل ہے کہ جیسے اسم ذات ایک ہی ہے، احد ہے، اللہ ذات، یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لفظ تھا، اللہ۔ ہر مسلمان کی زبان پر، کہ چاہے وہ نزع کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شدت میں ہو، چاہے وہ خوشی کے عالم میں ہو، چاہے وہ جس کیفیت میں بھی ہو، لفظ اللہ اس کی زبان سے، اس کے قلب سے ضرور نکلتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لفظ اللہ نہیں بھولتا، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو لفظ بولنا سیکھتا ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے، لیکن وہ اس سے وہ غافل ہے۔ کیونکہ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور لفظ صمد کہ جس کے معنی بنتے ہیں کہ بے نیاز، تو یہ لفظ بھی قرآن میں، پورے قرآن میں، یعنی کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر سورہ ناس کے سین تک صرف ایک بار استعمال ہوا، ایک بار آیا ہے الصمد کا لفظ، تو وہ بھی یکتا ہے، وہ بھی بے نیاز بھی صرف وہی ذات ہے کہ جس کا فیض اس کا بٹ رہا ہے تمام اولیاء کرام پر، تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر، تمام صالحین پر۔ ہمیں صمد کی روحانیت اور اس میں صفات صمد کا فیض ہمیں ملتا ہے، اور اس فیض کی انتہا یہ ہے کہ یہ انسان کے پورے وجود کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ عشق میں مٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ دانہ خاک میں مل کے ہی گل گلزار بنتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے۔ کہ پہلے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، پہلے خود کو فنا کرنا پڑتا ہے،
پہلے خود کو ختم کرنا پڑتا ہے، پہلے مطلب کی زندگی کو ختم کرنا پڑتا ہے، خود غرضی کو ختم کرنا پڑتا ہے، انا کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور فیض ایسا نہیں کہ آپ نے پڑھا اور فیض آنے شروع ہو گیا۔ یہ پہلے پورا صاف کرتی ہے، تمہارے باطن کو پاک کرتی ہے، تمہارے قلب کو بیدار کرتی ہے، تمہارا دل زندہ کرتی ہے جو مردہ ہوا ہے، تمہاری روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جا کے کچھ معاملات میں ہوتا ہے آسانی۔ اللہ الصمد کی اجازت ہونا ہی کمال ہے۔ اب آپ کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ اللہ الصمد کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ الصمد کا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو صرف اور صرف اس نیت سے کریں کہ جس نیت سے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جن بزرگ نے میاں حضور کا نام رکھا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے کہہ کر گئے تھے، جن کا نام تھا بابا عبدالصمد، ہمارے دادا فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ الصمد کے عامل تھے۔ انہوں نے ہمارے دادا فیض احمد بیگ کو اللہ الصمد کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کو اپنے ورد میں رکھو۔ اس کے کئی ٹائم کے بعد جا کے میاں حضور کی پیدائش ہوئی تھی۔